السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کافی عرصے سے کسی آزمائش میں ہیں۔ شاید آپ نے بے شمار راتیں روتے ہوئے گزاری ہیں۔ شاید آپ کی دعائیں ابھی تک قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ شاید آپ نے کئی مرتبہ اللہ سے کہا ہو، یا اللہ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ لیکن آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو آپ کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن کر دے گی۔ خوش ہو جاؤ، کیونکہ صبر کا انعام ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم نے اللہ کے لیے خاموشی سے تکلیف برداشت کی، اگر تم نے شکوہ کرنے کی بجائے سجدے کیے، اگر تم نے لوگوں سے امیدیں توڑ کر اللہ سے امید لگائی، تو یقین رکھو تمہارا رب تمہیں ایسا انعام دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو تھوڑا اجر ملے گا، بلکہ فرمایا بغیر حساب، یعنی ایسا اجر جس کی کوئی حد نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو فوراً نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی وقت مکمل نہیں ہوا۔ جس طرح پھل پکنے سے پہلے نہیں توڑا جاتا، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی اپنا مقررہ وقت پر نازل ہوتی ہے۔ اگر آج تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر چیز تیار کر رہا ہو۔ یاد رکھو، تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ صرف اس لیے دیر کرتا ہے تاکہ جب وہ عطا کرے تو تم حیران رہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے خیر ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہی مومن کی شان ہے۔ وہ آزمائش میں بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم نے سالوں صبر کیا تو یقین رکھو اللہ نے تمہاری ہر آنکھ کے آنسو گنے ہیں، ہر آہ سنی ہے، ہر دعا محفوظ کی ہے، اور ہر سجدہ اس کے علم میں ہے۔ کبھی اپنے ماضی پر نظر ڈالو، کتنی ہی ایسی مشکلات تھیں جن کے بارے میں تمہیں لگتا تھا کہ اب کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن آج وہ صرف ایک یاد بن چکی ہیں۔ جس اللہ نے تمہیں پہلے نکالا تھا وہ آج بھی وہی اللہ ہے، وہ نہ بدلا ہے، نہ اس کی رحمت کم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے آسانی کا وعدہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ فرمایا تاکہ بندہ کبھی مایوس نہ ہو۔ شاید تمہارا امتحان ختم ہونے والا ہے، شاید وہ دعا جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے ہو وہ قبولیت کے قریب ہے، شاید وہ رزق، وہ خوشخبری، وہ سکون، وہ رشتہ، وہ کامیابی، وہ شفا جس کی تم آرزو کر رہے ہو تمہارے دروازے تک پہنچنے والی ہے۔ لیکن اس آخری مرحلے میں شیطان تمہیں مایوس کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے شاید میری دعا قبول نہیں کی، میرے نصیب میں خوشی نہیں۔ یاد رکھو، یہ شیطان کی آواز ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ تو ہمیشہ امید دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس لیے اے بندے، اپنے رب پر یقین رکھو، سجدے کو مضبوط کر لو، استغفار کو اپنی عادت بنا لو، درود پاک کثرت سے پڑھو، اور دل میں یہ یقین پیدا کرو کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس لیے رلاتا ہے تاکہ ایک دن ایسی خوشی دے کہ تم وہ سارے آنسو بھول جاؤ، اور جب اللہ دیتا ہے تو صرف دیتا نہیں بلکہ حیران کر دیتا ہے۔ وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔
وہ ایسے لوگوں کو تمہاری مدد کے لیے بیچ دیتا ہے جنہیں تم جانتے بھی نہیں۔ وہ ایسے حالات بدل دیتا ہے جو برسوں سے نہیں بدل رہے ہوتے، اور پھر تم صرف ایک جملہ کہتے ہو، یا اللہ، واقعی تیرا ہر فیصلہ بہترین تھا۔ اس لیے اگر آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ پر امید ہو کہ اللہ سے دعائیں کریں، اسی سے لو لگائیں اور اسی سے مانگیں۔ دن رات صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اس سے مانگتے جائیں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ جزاک اللہ۔